جی یہ فیصلہ یہ ہوا ہے آج کے اس علماء اہل سنت کے اس اجتماع میں، اس کنونشن میں جو کنکلوژن نکلی ہے وہ یہ ہے کہ سب علماء کرام اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ عرفان شاہ صاحب نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں یہ صحابہ کرام کی، سب صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یہ بات تو وہ کیسے سکھاتے؟ یہ بات کیسے سکھاتے؟ اب توجہ ہے آپ کو؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی صحابہ کرام تو 1 لاکھ ہیں اور اس نہیں پوچھتے اور خود بتاتے پھر رہے ہیں، پوچھتے نہیں لوگ، خود بتا رہے ہیں کلنا ہم کہتے تھے، ہم یہ ترتیب رکھتے تھے۔ اور بھئی آپ سے پوچھا کس نے؟ بھائی صحابہ کرام تو 1 لاکھ ہیں اور اس نہیں پوچھتے اور خود بتاتے پھر رہے ہیں، پوچھتے نہیں لوگ، خود بتا رہے ہیں کلنا ہم کہتے تھے، ہم یہ ترتیب رکھتے تھے۔ اور بھئی آپ سے پوچھا کس نے؟ جو حویلیاں میں وہ گئے ہیں اس شخص کے عرس میں جا کر شریک ہوئے ہیں کہ جو خود شاہ صاحب کے بقول وہ جہنمی کہتا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ہمارے پاس گواہ موجود ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کو مسلمان ہی نہیں مانتا تھا۔ جی جو آدمی گمراہی کی اس حد تک پہنچا ہوا تھا، آپ وہاں گئے ہیں اور جا کر کہا ہے کہ میں اس آستانے پر آیا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس کا فیض قیامت تک جاری رہے۔ حضرت شاہ صاحب اس درگاہ عالیہ کے سجادہ نشین ایک ممتاز علمی شخصیت ہیں، روحانی شخصیت ہیں، اور ذاتی طور پر میں ان کی علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں، علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں۔ علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری و ساری رکھے۔ معترف ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری و ساری رکھے۔ جی قیامت اور قیامت کے بعد تک جاری رہے۔ جی مطلب ہے کہ آپ وہاں جا کر وہ جنتیوں کو جا کر صحابہ کرام کا جہنمی ہونا بتائیں گے؟ جی تو یہ بھی آپ نے اہل سنت کے ساتھ بہت بڑا فول کھیلا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جی ہم سارے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جی اور اس بات پر شاہ صاحب کو توبہ کرنی چاہیے، حضرت عبداللہ بن عمر کی گستاخی پر بھی توبہ کرنی چاہیے، اور جو کچھ وہاں حویلیہ میں جا کر انہوں نے وہ سارا گھول گھولا ہے اس کی بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر شاہ صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو پھر جو شرعی حکم شاہ صاحب پر لگتا ہے وہ علماء لگائیں گے۔ مین 2 چیزیں یہ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے بڑے بھائی نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو ماں سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جہان سے افضل قرار دیا۔ حضرات محترم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس قرۂ ارضی کے تمام نبی پاک کے بعد پورے اس نظم کے اندر، پورے اس نظم میں فاطمہ بلند رتبہ ہے۔ فاطمہ کوئی نیا فتنہ نہ جنم لے جائے، ورنہ فاطمہ
सलाम अल्लाह अलैहा अपने रूहानी मरातब के अंदर मौला अली से भी अफजल है। जी, यानी इस्तिस्ना किया है तो सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बाकी किसी का इस्तिस्ना नहीं किया। आपको इसकी भी वजाहत देना होगी। मेरे साथ उन्होंने जिस तरह से बदकलामी की वो भी बहुत सारे लोग जान चुके हैं। मौलाना साबिर साहब के साथ हम उनसे बड़े अदब व एहतराम से अर्ज़ कर रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मिलना चाहते हैं? तो मैंने कहा आपने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में ये अल्फाज कहे हैं। मैंने कहा शाह साहब मकसद जो भी हो, जो गुस्ताखी होती है वो गुस्ताखी होती है। बहरहाल ये गुस्ताखी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जितने उलमा तशरीफ लाए हैं, क्या आप इसको गुस्ताखी समझते हैं कि नहीं समझते? जरा हाथ बुलंद कर दें सारे हजरात। शाह साहब के साथ आपको मालूम है कि एक ज़माना हमने मिलकर काम किया है ना, जी, टीवी पर भी, उस तरह भी उन्होंने जहां बुलाया हमें हम सफ़र करके पहुंचे और उनके साथ हम कंधा मिला के, कंधे के साथ कंधा लगाकर खड़े हुए। और उस वक्त की उनकी जो खिदमात हैं उनको हम आज भी मानते हैं, उसके मोतरफ हैं। जी हाँ, और उसी को वो बुनियाद बनाकर कहते हैं कि मैं कैसे गुस्ताखी कर सकता हूँ। जब उनसे बात हुई है ना, मेरी भी बात हुई है। मौलाना आज़मी साहब गए हैं परसों जुमे वाले दिन, तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया है कि भाई मैं कैसे गुस्ताखी कर सकता हूँ।